یہ مفتی عبد الکبیر نے کہا تھا، اور وہ ویڈیو کال میں مجھے کہہ رہے کہ میں آپ کے ہونٹ چومنا چاہتا ہوں. تو میرے خیال میں ایک مفتی، ایک اسلام کا مبلغ، خود کو عالم کہنے والا اس طرح کا بات کہے گا تو آپ اس کے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ برا کرو گے اگر آپ کے اندر غیرت کا مادہ جاگا. میرے خیال میں کوئی بھی انسان اتنا گھٹیا، اتنا بے ضمیر اور اتنا مردہ ضمیر نہیں ہو سکتا کہ اپنی جسم لوگوں کو دکھائے. اور وہ بھی یہ 1 سال پرانی میری ویڈیوز ہیں، اور اس طرح کی ویڈیوز مطلب ایک وہ ہو کے چلیں کوئی انسان اگر اپنا فگر، اپنی فزیک، اپنی یہ چیزیں لوگوں کو پہلی بات ہے پروماننٹ کر ہی نہیں سکتا. اور اس طرح کی واش رومز کے اندر اور اس طرح کے بیٹھ کے میرے خیال میں اس طرح کی حرکتیں لوگوں تک آنا یہ بہت ایک امبیرسمنٹ موومنٹ ہے. میرے خیال میں اگر کسی انسان کے اندر چھوٹی سی بھی غیرت ہو تو اس کو مت جانا چاہیے، لیکن کیا کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آپ یا میں رہتے پاکستانی معاشرے کے اندر ہیں، اور بے شک میں سوشل میڈیا کا ایک نام ہوں، اور میری مقبولیت جو ہے وہ اتنی شاید کسی ٹی وی اسٹار کی بھی نہیں ہوگی جتنا میں مقبول ہوئی ہوں. میں اگر گوگل سرچنگ میں بھی دیکھا جائے تو نمبر 1 پہ آئی ہوں. میں ویسے بھی دیکھا جائے تو مجھے دنیا میں بہت مطلب پاکستان کے اندر فیمس ہوں کہ میرے نام سے ہی لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ حریم شاہ ایک نام ہے یا جو بھی ہے. 1 سال پرانی ہماری ویڈیوز ہیں، میری اپارٹمنٹ کی ہیں. ایک تو کراچی کے اندر چونکہ میں رہتی ہوں اور وہاں پہ میرا اپارٹمنٹ ہے، اور ایک اسلام آباد میں میرا گھر ہے. تو یہ دونوں ویڈیوز میرے گھر کے احاطے کے اندر بنی ہیں میرے ہسبینڈ کے ساتھ. لیکن یہ وائرل جو کی یہ عائشہ نے کی ہے. 1 سال پہلے یہ چیز میری ریکارڈ میں ہے کہ یہ پرانی ویڈیوز ہیں جب میرے اور عائشہ اور ان کے ساتھ میرے اختلافات ہوئے تھے، تو انہوں نے میری ویڈیوز، میرا ڈیٹا سب کچھ جب ہیک کیا تھا تو میں فوراً ایف آئی اے کے پاس کی تھی، اور میں نے ایف آئی اے کو ایک اپلیکیشن دی تھی. جبکہ ایف آئی اے نے ان کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیا تو میں نے ایف آئی اے کو بتایا تھا کہ میرے گھر کے اندر کی ویڈیوز ہیں، اگر میں اپنی ویڈیوز وائرل کرتی تو 1 سال پہلے میں اس چیز کو ریکارڈ پہ کیوں لے کے آتی، یا میں اپلیکیشن 1 سال پہلے جا کے کیوں دیتی، یا میں تاروں سے کیوں رجوع کرتی. تو ایف آئی اے نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ ویڈیو مطلب منظر عام پہ نہیں آتی تو ہم تو ایکشن لے ہی نہیں سکتے. ایف آئی اے تب ایکشن لیتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز منظر عام پہ آتی ہے یا لوگوں تک اس کی رسائی ہوتی ہے، تو تبھی ایف آئی اے کا کام ہوتا ہے. کوئی بھی مکافات عمل نہیں ہے، مکافات عمل ایسے نہیں ہوتے. کوئی انسان کھلے عام، میرے خیال میں کوئی انسان آپ کو ہریس کرے گا تو آپ کو بھی، اگر آپ ایک لڑکی ہوں گی تو کوئی لڑکا آپ کو یہ کہے گا کہ میں آپ کی ہونٹ چومنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس سے برا سلیپ اگر آپ کے اندر غیرت ہوئی تو اس کو مارو گے. اور یہ مفتی عبد الکبیر نے کہا تھا، اور وہ ویڈیو کال میں مجھے کہہ رہے کہ میں آپ کے ہونٹ چومنا چاہتا ہوں. تو میرے خیال میں ایک مفتی، ایک اسلام کا مبلغ، خود کو عالم کہنے والا اس طرح کا بات کہے گا تو آپ اس کے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ برا کرو گے اگر آپ کے اندر غیرت کا مادہ جاگا. میں کہتی ہوں میں نے دنیا کا سب سے اچھا کام کیا، اور میں اپنے اگر کسی کام پہ، کسی کارنامے پہ خوش ہوں تو میں سب سے زیادہ اس پہ خوش ہوں جو میں نے لوگوں کو ایکسپوز کی ہے اور رائٹ پہ کی ہے، حق پہ کی ہے، جو لوگوں کے بیوقوف بنا رہے. دیکھیں میں بھی ایک پاکستانی باشندہ ہوں، بے شک میں اس سے نہیں ہوں اداروں سے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں. کوئی بھی آپ کے ساتھ، جب کسی کے، میں پی ٹی آئی سے تھی، میرا تعلق تھا، میں پی ٹی آئی کے عمران خان کو پسند کرتی ہوں، آج بھی میں ان کی پارٹی کے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہوں. خان صاحب میرے لیڈر ہیں، اور ان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے گندے کیڑے تھے، حرکتیں کرتے تھے اور اس طرح کی لڑکیوں کو اس طرح کے استعمال کرتے تھے، اور اس طرح ان کے ساتھ جو بھی ناجائز ان کی حرکتیں تھی. میں نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس پارٹی میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ میرا تعلق تھا، میں ان کے ساتھ کام کرتی تھی. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی، اور ان کے ایونٹس اٹینڈ کرنا، ان کے ساتھ مطلب ان کے جلسے جلوس اٹینڈ کرنا، اس پارٹی کو دل سے وہ کرنا، تو ان کی اچھی چیزوں کو ہم اپریشیٹ کرتے تھے، انکریج کرتے تھے، ساری نوعیت کو، ساری چیزوں کو سمجھتے تھے. اور انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، لیکن خاموشی اس لیے اختیار کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو غرض ہیں وہ تو برسے نہیں، ہم قانون کے طریقے سے ان کو جواب دیں گے اور قانون کے پاس جائیں گے. تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ قانون جو بھی طریقہ ہے، قانونی طریقے سے ان کو جواب دینا اور قانون کے اس میں آ کے ان کو لا کے کھڑا کر دیں تاکہ یہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ یہ حرکت نہ کرے. نہیں، میں بالکل بھی، جہاں تک پریشانی کی بات ہے تو میں 0% پریشان ہوں. پریشان تو میں نہیں ہوں، ہاں دکھ والی کیفیت ایک تھوڑی دیر کے لیے تھی، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، مجھے عامر لیاقت نہیں بننا، مجھے اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے. اور میں نے جو ہے تو ایک زوردار تماشا ان کے منہ پہ مارنے اور ان کو میں نے آ کے اس چیز کی سزا دینی ہے. میں نے خود اپنی وائرل نہیں کی کہ میں اللہ کی نظر میں مجرم ہوں گی یا میں کوئی گناہ گار ہوں گی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو مجھے گناہ ملے گا. مجھے گناہ تب ملے گا کہ میں نے وائرل کی ہوں یا میں نے لوگوں تک ہوئی ہوں تو مجھے ایک دکھ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ گناہ ہوگی کہ اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے گناہ ملے گا. میں نے تو اللہ سے ایک ہی دعا کی ہے، اور اللہ جانتے ہیں میرے خیال میں آپ کا رب کے ساتھ ایک، آپ کا ایک اسٹرانگ ریلیشن آپ کا آپ کے رب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی کی ہے، اس میں جنہوں نے نہیں کیا بلکہ اس میں عائشہ اور سندل ملوث ہیں، انہوں نے کی ہے. سندل اور عائشہ کا میرے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. میرے گھر میں اگر کسی بندے کا آنا جانا تھا یا رہنا سہنا تھا یا میل جول تھا، وہ سارا کچھ سندل اور عائشہ کا تھا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ جو ہے تو میرے بیڈ روم تک نہیں گھس سکتا تھا.
اور یہ چیزیں ریکارڈ سندل کی یہ عادت ہے کہ سندل میرے ساتھ اتنے اچھے سے رہی ہے، لیکن سندل اس طرح خود ریکارڈ نہیں کرتی تھی اس نے کبھی بھی. ہم دبئی میں 4-5 سال اکٹھے رہے، ہم بہت ساری کنٹریز میں اکٹھے آنا جانا تھا میرا بہت تھا، لیکن اس کا اتنا کریمنل مائنڈ نہیں تھا جتنا عائشہ کا تھا، کیونکہ عائشہ اس طرح کی چیزیں ریکارڈ کرتی تھی کہ بعد میں کسی کو بھی بلیک میل کرے. یا میں اتنی بیوقوف لڑکی تھی کہ میرے موبائل کے اندر جو آئی ڈیز لگی ہوئی تھی نا، آئی کلاؤڈ کی آئی ڈی، وہ بھی مجھے نہیں بنانی آتی تھی، وہ بھی میں نے عائشہ سے بنوائی. میرے اچھا دونوں کے موبائل کے اندر میرے آئی کلاؤڈ کی آئی ڈیز میرے ایون کہ آپ یقین مانیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. ایک دفعہ عائشہ میرے ساتھ لاہور میں آئی اور لاہور میں آ کے اس نے جسٹ مجھے کہا کہ اپنا اے ٹی ایم مجھے دو، میں نے کوئی چیز کیا. میرے دوست وکیل ہیں عدنان، وہ اس چیز کے گواہ ہیں، ایڈوکیٹ. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا، میں نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، اپنا اکاؤنٹ اے ٹی ایم مجھے دو. اے ٹی ایم، آپ نے اے ٹی ایم کا پاس ورڈ دیا اور اس نے راتوں رات میرے اے ٹی ایم سے اتنی ہی ٹرانزیکشن اپنی طرف کر لی. اور اچھا جس میرے موبائل پہ میسج آتا تھا اتنی تیزی کہ وہ چونکہ پاس ورڈ اس کے پاس ہے تو موبائل پہ جو میسج آتا تھا وہ میسج ڈیلیٹ کرتی تھی سارا کچھ اپنی طرف سے کلین چٹ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے. اس نے پھر ایک دفعہ اس نے میرا، کیونکہ میری قطر کی فلائٹ تھی، میں نے قطر جانا تھا، تو اب میری فلائٹ ہے، میں نے صبح ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے. تو اب میں انٹر ہوئی ہوں جسٹ واش روم میں کہ میں واش روم یوز کر لوں، میں نے ابھی جانا ہے. اور میں نے اپنا پاسپورٹ لے کے اپنے بیگ کے اندر رکھا، پھر اس کے پاس میرے موبائلوں کا ڈیٹا، اس کے پاس میرے آئی کلاؤڈ، اس کے پاس میرے آئی کلاؤڈ تک بنائے ہوئے اس نے تھے، سارا کچھ اس نے تھا. تو یہ سارا کچھ اسی نے کیا. اور اس چیز کی سندل بھی دعا ہے کہ آئی کلاؤڈ آئی ڈیز کے اور یہ ساری چیزوں کے. اسی بات نے میں اور سندل جب سیاد الحسن چوہان کے آفس میں گئے تھے اور وہ اتنا لسٹر انسان تھا، جب ہم اس کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس انسان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے تھے. یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی؟ اتنے لسٹر، اتنے نیچ انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتے. میں آپ کے آفس میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں، یا میرا آپ کے ساتھ میڈیا کے حوالے سے یا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، یا آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں، یا آپ کے پاس اتنا فیم ہے کہ میں آپ سے انسپائر ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں، یا میں مجھے آپ کی کچھ چیزیں وہ کر رہی ہیں میڈیا کے حد تک دیکھی، آپ ایک پبلک فگر ہیں. میں آپ کو وہی بات بتاتی ہوں کہ یہ جو نا کسی بھی مطلب جس ڈائریکٹلی، خیر ان سب منسٹر سے ڈائریکٹلی میرا کانٹیکٹ تھا، چاہے وہ فاروق ستار ہوں یا کچھ. فار ایگزامپل میں آپ کو کال کر رہی ہوں کہ میں آپ سے انسپائر ہوں، یا آپ ہیں، یا یہ ہیں، یا وہ ہیں، یا کچھ ایسے ہی میں آپ کو کال کر رہی ہوں آپ کو ایک پبلک فگر سمجھ کے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لمٹ پہ رہ کے مجھ سے بات کریں نا. اتنے لیسٹر ہیں، ان کو کال کرو تو وہ ان کی پہلی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس لڑکی کو یوز کر لیں، بس اس لڑکی کے ساتھ ہم کوئی بھی ناجائز تعلقات بنا کے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقول کر رہے ہیں. بلا لیں گے، ڈیفینیٹلی بلائیں گے. اگر میرے ساتھ اور ان کے، میرے ساتھ وہ ایسا کر سکتے ہیں، مجھے آفس میں اگر کسی سے میں ملنے جا رہی ہوں وہ ایک دم سے مجھے ہریس کر سکتے ہیں، یا ایک دم سے میری طرف اس طرح کی وہ شو کر سکتے ہیں، تو کیا وہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. میں کبھی بھی کسی ان کے ہاتھ نہیں چڑھی. ہاں، ان کو میں نے بات کرنا یا ان کی چیزیں ریکارڈ کرنا یا ان کا وہ کرنا، وہ اس حد تک میں نے کی ہے. وہ بھی اس لیے، یہ تو چھوڑیں، بلکہ یہ پرویز خٹک اور ان سب کی ایسی سی باتیں نا یہاں پہ بیٹھ کے بندہ بتانے لگ جائے نا، اس سکڑی کانگڑی کی. اللہ معاف کرے، وہ مجھ سے ایک دفعہ میرے ہاسٹل میں ملنے کے لیے آئے، میرے سامنے گاڑی میں چرس بنا کے پی رہے ہیں، اور ان کی جو حرکتیں اور وہ نازیبا وہ چیزیں تو لوگ یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ کتنے. دوسرے شہر رشید صاحب ابھی گرفتار ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلفاً قسم اٹھائی کہ میں ڈرنک نہیں کرتا، جبکہ میں اور میری فرینڈ ان کے گھر میں گئے تو پورا انہوں نے ایک بار روم بنایا ہوا تھا، اور اس میں میرے آنکھوں کے سامنے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ڈرنک بنا کے دیا. تو یہ تو قرآن اٹھا لیتے ہیں، یہ تو اپنی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ کتنے وہ ہیں، یہ تو اپنی جگہ قرآن پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو ان پہ تو اللہ کا عذاب بھی نہیں آ رہا. یہ تو ایسے لوگ ہیں کی بات کرتی ہیں تو پھر میڈیا بھی کچھ چیزیں سچ چلا نہیں سکتا. تو ان کی چیزیں بہت ساری اگر میڈیا کو دی بھی جائیں یا بتائی بھی جائیں تو میڈیا جو ہے تو ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے. تو اسی لیے بہتر یہ کہ خاموشی ہے، بس خاموشی رہے بس. جب میں نے شہری سپید کی ویڈیوز وغیرہ وائرل کی تھی، یا جب میں نے شہری سپید کے وہ کیا تھا، تو مجھے پاکستان کے ایک ادارے نے پروٹیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہ ننگوتا نہ بناتا. آپ تو بچی تھیں، آپ جب امیچور ہیں، آپ کے موبائل میں جس طرح کی ویڈیوز ہیں تو وہ آپ کے سامنے اس طرح کی بےہودہ حرکت میں، بےہودہ حالت میں آ کے آپ کو ویڈیو کال کر کے اور اس طرح کی باتیں کرنا، اور وہ ساری ڈیٹیل جب انہوں نے دیکھی تو ان کو پتا تھا کہ ایک بندہ میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں اپنے اداروں کی مشکور ہوں. کون سے ادارے نے مجھے پروٹیکٹ کیا تھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور مجھے طے کیا تھا، یہ میں یہاں پہ نہیں بتاتی، لیکن مجھے کیا جی. آپ کو پتہ ہے میرے پاس جن جن کی ویڈیوز تھی، پاکستانی بیٹی نے میرا دبئی کے اندر سے میرے موبائل لے کے باقاعدہ ان کو دیے تھے. انہوں نے میرے موبائل ریپلیس کر کے ان کی جگہ مجھے موبائل دیے اور سارا کچھ دیا. اور میں جتنا میرا فرض تھا میں نے، میرے خیال میں نے نبھا لیے. اور ابھی جو بھی کرتے ہیں تو خود ہی ننگے ہو جاتے ہیں. مجھے کچھ میں ابھی اگر ابھی کی صرف 3 دن کی آپ کو اسٹیٹمنٹ شو کرواؤں، بلکہ میں آپ کو آپ کے بلال مجھے دینا
میں آپ کو اپنی پائنیئر کی صرف 3 دن کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ کو شو کرواؤں آپ کے نمبر پہ فارورڈ کروں تو 3 دن میں اس ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے میں نے 10 لاکھ کتنے پیسے کمائے بلال؟ یہ پائنیئر آپ کو پتا ہے باہر کے اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور باہر سے آپ کو پیسہ آ رہا ہوتا ہے سارا ایک لڑکی کا تو سارا خرچہ سارا کچھ اس کا ہسبینڈ کر رہے اس کو ہر کنٹری لے کے جا رہے یہ کر رہے وہ کر رہے ٹک ٹاک پہ اب جب آن لائن ہوسٹنگ کرتے ہیں تو لوگ کروڑوں روپے بنا رہے ہیں اور وہاں سے لے کے اب تک میں نے 55 لیکس کمائے ہیں میرے خیال میں کوئی بھی انسان اتنا گھٹیا اتنا بے ضمیر اور اتنا مردہ ضمیر نہیں ہو سکتا کہ اپنی جسم لوگوں کو دکھائے اور وہ بھی یہ 1 سال پرانی میری ویڈیوز ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز مطلب ایک وہ ہو کے چلیں کوئی انسان اگر اپنا فگر اپنی فزیک اپنی یہ چیزیں لوگوں کو پہلی بات ہے پرماننٹ کر ہی نہیں سکتا اور اس طرح کی واش رومز کے اندر اور اس طرح کے بیٹھ کے میرے خیال میں اس طرح کی حرکتیں لوگوں تک آنا یہ بہت ایک امبیرسمنٹ موومنٹ ہے میرے خیال میں اگر کسی انسان کے اندر چھوٹی سی بھی غیرت ہو تو اس کو مت جانا چاہیے لیکن کیا کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آپ یا میں رہتے پاکستانی معاشرے کے اندر ہیں اور بے شک میں سوشل میڈیا کا ایک نام ہوں اور میری مقبولیت جو ہے وہ اتنی شاید کسی ٹی وی اسٹار کی بھی نہیں ہوگی جتنا میں مقبول ہوئی ہوں میں اگر گوگل سرچنگ میں بھی دیکھا جائے تو نمبر 1 پہ آئی ہوں میں ویسے بھی دیکھا جائے تو مجھے دنیا میں بہت مطلب پاکستان کے اندر فیمس ہوں کہ میرے نام سے ہی لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ حریم شاہ ایک نام ہے یا جو بھی ہے 1 سال پرانی ہماری ویڈیوز ہیں میری اپارٹمنٹ کی ہیں ایک تو کراچی کے اندر چونکہ میں رہتی ہوں اور وہاں پہ میرا اپارٹمنٹ ہے اور ایک اسلام آباد میں میرا گھر ہے تو یہ دونوں ویڈیوز میرے گھر کے احاطے کے اندر بنی ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ لیکن یہ وائرل جو کی یہ عائشہ نے کی ہے 1 سال پہلے یہ چیز میری ریکارڈ میں ہے کہ یہ پرانی ویڈیوز ہیں جب میرے اور عائشہ اور ان کے ساتھ میرے اختلافات ہوئے تھے تو انہوں نے میری ویڈیوز میرا ڈیٹا سب کچھ جب ہیک کیا تھا تو میں فوراً ایف آئی اے کے پاس کی تھی اور میں نے ایف آئی اے کو ایک اپلیکیشن دی تھی جبکہ ایف آئی اے نے ان کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیا تو میں نے ایف آئی اے کو بتایا تھا کہ میرے گھر کے اندر کی ویڈیوز ہیں اگر میں اپنی ویڈیوز وائرل کرتی تو 1 سال پہلے میں اس چیز کو ریکارڈ پہ کیوں لے کے آتی یا میں اپلیکیشن 1 سال پہلے جا کے کیوں دیتی یا میں تاروں سے کیوں رجوع کرتی تو ایف آئی اے نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ ویڈیو مطلب منظر عام پہ نہیں آتی تو ہم تو ایکشن لے ہی نہیں سکتے ایف آئی اے تب ایکشن لیتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز منظر عام پہ آتی ہے یا لوگوں تک اس کی رسائی ہوتی ہے تو تبھی ایف آئی اے کا کام ہوتا ہے کوئی بھی مقافات عمل نہیں ہے مقافات عمل ایسے نہیں ہوتے کوئی انسان کھلے عام میرے خیال میں کوئی انسان آپ کو ہریس کرے گا تو آپ کو بھی اگر آپ ایک لڑکی ہوگی تو کوئی لڑکا آپ کو یہ کہے گا کہ میں آپ کی ہونٹ چومنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس سے برا سلیپ اگر آپ کے اندر غیرت ہوئی تو اس کو مارو گے اور یہ مفتی عبدالکبیر نے کہا تھا اور وہ ویڈیو کال میں مجھے کہہ رہے کہ میں آپ کی ہونٹ چومنا چاہتا ہوں تو میرے خیال میں ایک مفتی ایک اسلام کا مبلغ خود کو عالم کہنے والا اس طرح کا بات کہے گا تو آپ اس کے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ برا کرو گے اگر آپ کے اندر غیرت کا مادہ